Assalamu alaikum, all the audience, and this session, especially for the parents जिनके बच्चे इस सेशन में रिल्स में एडमिट हुए. पहले से मौजूद जो बच्चे हैं, पहले से रिल्स के साथ चल रहे हैं, रिल्स फैमिली का हिस्सा हैं, दे आर ऑल्सो फेमिलियर विद दीज रूटीन्स. बट वो बच्चे जो अभी इस दफा सेशन में हमारे साथ शामिल हुए, इस सफर में, इस फैमिली का हिस्सा बने, वेरी वेलकम टू दिस लाइव सेशन. रिल्स में कुछ चीजें जो स्टार्ट की जाती हैं, स्पेशली ऑल पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, वो बच्चों की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं. ये देखा जाता है कि बच्चों को हम ज्यादा बेहतर कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हम उनको बेहतर फर्द बना सकें, मुआशरे के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए और इस दुनिया के लिए कितने यूजफुल बना सकें. हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ टीचर्स भी मिलकर, स्कूल मैनेजमेंट उनके साथ मिलकर, और उसके साथ साथ हम पेरेंट्स को इसमें अपना पार्टनर समझते हैं और ये समझते हैं कि इनकी मदद के बगैर बच्चों की शख्सियत उस तरीके से मजबूत नहीं बन सकती. जब तक ये मिलकर जब काम करें तो वो ज्यादा मजबूत बन सकती है. अच्छा, ये जो विंटर वेकेशंस इस दफा आ रही हैं, जो आज का टॉपिक है कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग दीज विंटर वेकेशंस, तो पेरेंट्स पहले तो ये बताना जरूरी है कि जब अगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो स्कूल्स में छुट्टियां पहले से प्लान्ड और तयशुदा होती थी कि हम कब स्कूल जाएंगे और कब स्कूल से छुट्टियां होंगी. ये विंटर वेकेशंस, समर वेकेशंस और अब वेकेशंस किसी और तरह से भी, जैसे स्मोक की वजह से आना शुरू हो जाती थी, या कुछ अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स भी आ जाती हैं. तो उसमें आपका रोल, पेरेंट्स का रोल ज्यादा अहम हो गया क्योंकि बच्चों को आपके साथ वक्त ज्यादा गुजारने का मौका मिल गया. और ड्यूरिंग दीज वेकेशंस, जैसे कि इस दफा भी आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, स्कूल बंद हो जाएंगे अभी 20 दिसंबर के बाद, और फिर बच्चे वापस आएंगे स्कूल में 12 जनवरी को. इट मीन्स कि ऑलमोस्ट फॉर 23 डेज बच्चे घर में रहेंगे और स्कूल नहीं आ पाएंगे. इन 23 डेज में व्हाट प्रैक्टिसेस कैन हेल्प देम टू रिमेन इन दो स्टडी हैबिट्स. उसके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है कि बच्चों की स्कूल में जो रूटीन्स हैं वो उनकी शख्सियत की तकमील के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती. बच्चों को स्कूल आना, सुबह उठना, प्रिपेयर होना, अपनी चीजों को मेंटेन करना, और फिर क्लासरूम प्रैक्टिसेस करना, अपनी बुक्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने टीचर्स के साथ एक्टिविटीज में शामिल होना, ये उनकी डे टू डे प्रैक्टिसेस उनकी शख्सियत में बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर चल रही हो. और अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे आपकी मौजूदगी. जब आपके साथ होंगे बच्चे घर में, तो आप उनके साथ कैसी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे चीजों को. तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर न्यू पेरेंट्स. ब्रेक्स डजंट मीन कि अब उन्होंने अपनी रूटीन्स को चेंज कर देना. सोना जागना, लेट सोना, लेट उठना उनको डिस्टर्ब कर सकता है. तो लेट अस प्लान दीज विंटर वेकेशंस इन अ वे, पेरेंट्स उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं कि व्हेन दे कम बैक टू स्कूल तो वो रिलैक्स हों, उस वक्त उनको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ओवरवेल्म ना हो. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें मिलकर पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है. तो मैं स्टार्ट में ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जरूरी है कि उनकी रूटीन्स को बरकरार रखने के लिए उनके सोने और जागने की रूटीन को रखें. भाई सोने के टाइम और उठने का टाइम चेंज ना करें, बल्कि उन्हें ऐसे ही हो कि यस, ये स्कूल के लिए जैसे उन्हें रेडी रहना. देन उनके ड्यूरिंग डे एट होम कुछ शेड्यूल्स, कुछ चीजें कोशिश करें जिस हद तक मुमकिन है आप अपने बच्चों के साथ मिलकर वो शेड्यूल बना लें, लेकिन उस शेड्यूल पे पाबंदी करवा. जैसे उसमें शामिल हो कि उनके उठने के बाद उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी, एक्सरसाइज का टाइम क्या हो सकता है, इबादत का टाइम क्या है, एक्सरसाइज का टाइम क्या है, किताबों के साथ कौन सा वक्त गुजरेगा, और उसके अलावा स्क्रीन टाइम कितना होगा. इसमें यह ख्याल रखना है कि स्क्रीन टाइम को महदूद करना है,
اور وہ محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے بچوں کے ساتھ اگر کمیونیکیٹ کیا جائے اور ان کو واضح طور پر بتا دیا جائے کہ دس از سم تھنگ دیٹ از بینگ ڈن، اور فرینڈلی انوائرمنٹ میں ان کے ساتھ طے شدہ شیڈول کے مطابق ان کو فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں. اچھا جی، اب یہ کرتے ہوئے جب اسکول آپ کو کچھ ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہوگا، اسکول اسائنمنٹس کچھ دے گا، کچھ بچوں کی ورک شیٹس بھی جائیں گی، کچھ بچوں کے ٹاسکس بھی دیے جائیں گے جو بچوں نے کرنے ہوں گے، لیکن دیز آر ناٹ لمیٹڈ ٹو کہ بچوں کو صرف اس تک رکھ. ہاں، ڈیورنگ دیز ڈیز آپ نے اپنے گھر کی روٹین میں بھی بزی رہنا ہے. وی ایکسپیکٹ کہ پیرنٹس کانٹ بی ٹیچرس آل دا ٹائم، بٹ یس وٹ وی ایکسپیکٹ پیرنٹس کین بی بیٹر گائیڈ. ان کو ان کی ڈیلی روٹین میں سیٹل کرنا، اور ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو لائف سکلز ہیں ان میں بہتری کرنا، ان کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز گھر میں لگا دینا. بے شک وہ بہت چھوٹے بچے ہوں، پری اسکول میں ہوں، تو ایون وہ اپنے ٹوائس کو، اپنی چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہوں. اور تھوڑے بچے پرائمری کلاسز میں ہیں تو وہ اپنے بستر کو بھی اور اپنے شوز کو، اپنے ڈریسز کو سیٹل کر کے، مینٹین کر کے ساتھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں. کچن میں جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں اپنا برتن خود رکھ سکتے ہوں اور واپس رکھ سکتے ہوں جہاں پہ انہیں رکھنا ہے. اس کی پریکٹسز دینا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ بچے اپنی رسپانسبلٹی کو آن کریں، سمجھیں. اور بڑے بچے ہوں تو کچھ گھر کی گروسری میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. کہیں باہر کہیں کچھ ٹاسکس ہیں جو پیرنٹس کو خود کرنا پڑتے ہیں تو وہ بھی ان میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اور لیکن یہ کیجول سے زیادہ ان کو آنرشپ دیں، ان کو رسپانسبلٹی دیں کہ دس از یور ٹاسک اور یہ آپ نے کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے اسکول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اسکول کے جو اسٹڈی اسکیم ہے، اس کو بیلنس رکھیں. کوشش کرنی ہے کہ ان کو کتابوں کے ساتھ ان کا وقت ضرور گزرے. کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن ان کو کتابیں لے کر بیٹھنے کا موقع نہ ملے. اسکول کی کتابوں کے ساتھ بھی، اور اگر یہ اس میں ڈیز کو دیکھیں تو وہ ڈیز جن دنوں میں اسکول جانا ضروری ہوتا ہے، لائک ویک ڈیز، تو ان میں تو اسکول کی کتابیں ضرور لے رہے ہوں. اگر کوئی ویکینڈس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بریک لے سکیں. اچھا، کہ آپ کے علم میں ہے، ریلز آلویز ٹرائز کہ بچوں کی ایکیڈمک رسپانسبلٹیز کو ان کو جس بھی قسم کی ضرورت ہے، آئدر ان کے ریڈنگ میں، رائٹنگ میں، ان کی پریپریشن آف اینی ٹیسٹ اور ایگزام میں، اسکول ہیلپ کرتا ہے، ٹیچرز ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی. بٹ ناؤ وین دے آر ایٹ ہوم، اور جب وہ اتنے وقت کے لیے گھر میں ہوں گے اور واپس اسکول آئیں گے، تو آفٹر اراؤنڈ 3 weeks ان کی فائنل سٹیجز ہیں، فائنل ایگزام ہے، فائنل اسیسمنٹ ہے. تو ان کی اسٹڈی ہیبٹس کو روٹین میں رکھنے کے لیے آپ کی ہیلپ بہت ضروری ہے. تو جب وہ اسکول میں چل رہے ہوتے ہیں تب تو ان کی ایکٹیویٹیز اور روٹین نارمل لائف چل رہی ہے. بچے اپنی اپنی بکس کو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور ٹیچرز ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں. بٹ ناؤ وین دے آر ایٹ ہوم، ان کے اس روٹین میں رکھنے کے لیے آپ کی ہیلپ بہت ضروری. تو بھائی نمبر 1، ان کی سلیپنگ ہیبٹ کو، سلیپ ٹائم کو مینج کرنا، کب وہ سو رہے ہیں اور کب وہ جاگ رہے ہیں، اس میں نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے. بچے تو نیند پوری کرنے کے لیے ان کا سونے کے لیے ارلی جانا وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ صبح ٹائم پہ اٹھ سکیں. آپ کوشش کیجئے کہ ڈیورنگ دیز ڈیز اگر آپ اس میں کامیاب رہیں گے تو یہ بچے کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ وہ اپنی روٹین ویک اپ ٹائم وہ خراب نہ ہو، اس کا وہ اس روٹین ویک اپ ٹائم پہ ہی رہے، تاکہ جب وہ واپس اسکول آنے کے دنوں کے لیے تیار ہو رہا ہو تو اس وقت کہیں پریشان نہ ہو جائے، اوور نہ ہو، فزیکلی فٹ فیل ہو، اسے احساس ہو کہ ہاں میری تو یہ روٹین لائف ہے. یہ چھوٹی چھوٹی روٹینز جو ہیں ایکچولی یہی پرسنالٹی بنا رہی ہوتی ہیں اور یہی انہیں اس کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں ضروری ہے. تو سونے جاگنے کی روٹین بنانا، اس کے علاوہ ان کی روٹین میں جو شامل کرنا ضروری ہے وہ ہے ان کی اسٹڈی ٹائم. وہ کون سا ٹائم ہے جس وقت وہ بکس دے رہے ہوں، تو سب سے بہتر ٹائم یہی ہوگا کہ جس وقت وہ اسکول آتے ہیں اسی وقت وہ کتابوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایج اپروپریٹ ہے کہ آپ 1 گھنٹے سے لے کر کم از کم بچوں کے جو بکس کا ٹائم ہے
वो 6 घंटे तक लेकर जाएं कि भाई इतना टाइम आपने बुक्स के साथ स्पेंड करना है। उन बुक्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन जो पहले से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उस पर डिस्कशन करना, वो बताना जरूरी है। जैसे प्री स्कूल के अगर बच्चे हैं तो प्री स्कूल के बच्चों को सिर्फ वर्कशीट से ज्यादा अहम, बच्चों के लिए, प्री स्कूल के बच्चों के लिए वर्कशीट से ज्यादा अहम होगा कि उनके साथ वोकेबलरी यूज की जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज किए जाएं, घर की चीजों के नाम भी उनके साथ शेयर किए जाएं। तो जितना वो एक्सपोजर होगा उनका लैंग्वेज में, लिसनिंग में, वो इंग्लिश और उर्दू, एनीथिंग, ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं तो फिर उनकी रीडिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटी छोटी चीजें, ये उनके लिए बहुत जरूरी होगा। और उसमें आप उनको वक्त दे सकते हैं कि वो कोई 2 से 3 घंटे अपनी किताबों को पढ़ें भी और कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। वो राइटिंग प्रैक्टिस उन शीट्स पर भी हो सकती है, उन चीजों पर भी जो स्कूल ने प्रोवाइड की हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है। आप उनसे कोई भी तख्लीकी काम करा सकते हैं, ख्याल उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये चीजें जो उनको दी गई हैं ये बेसिक्स हैं, ये तो उन्होंने करनी ही करनी है। और इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसी चीज है जो उसमें ऐड कर सकती है, बहुत से हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए, दे हैव नॉलेज अबाउट दैट, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे उनका अपना नॉलेज उसमें शामिल हो जाएगा, तो वो उन बच्चों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन टाइम है कि वो जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पढ़ रहे हैं किसी अपने सोशल स्टडीज का कोई सेशन है उनका, और सोशल स्टडीज में वो किसी शहरों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शहरों के बारे में पढ़ाते हुए, बात करते हुए, आप अपनी जो विजिट किए हुए किसी शहर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आपने किसी वक्त में जनूबी पंजाब का कोई शहर जैसे मुल्तान को आपने विजिट किया, तो उसमें कौन सी खसूसियात वहां पे देखी, कौन सी स्पेशलिटीज हैं उनके देखी, या आपने कई नॉर्दर्न एरियाज में नारायण को विजिट किया तो तब क्या कुछ देखा और कौन से एक्सपीरियंसेस किए, या आपने कोई और शहर जैसे पाकिस्तान के गिलगित, या जिक्र कर लें कि आपने कराची को विजिट किया है, तो उसके कौन से इवेंट्स, कौन सी चीजें, कौन सी कंस्ट्रक्शन, वहां के लोगों का रहन सहन, वो क्या चीज आपको अट्रैक्ट की, जो वो आप उन तक पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं। या उनसे तख्लीक करवाना चाहें तो फिर आप उनकी खसूसियात बता के उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास मौका मिले देखने का तो आप कौन सा शहर देखना चाहेंगे और क्यों। ये बहुत जरूरी है। जब आप उनसे सवाल करते हैं, अच्छा ये देखना चाहेंगे तो क्यों, अब वो क्यों के बारे में खुद कुछ सोचेंगे, कुछ लॉजिक्स देंगे, अब उन लॉजिक्स पे आपकी डिस्कशन हो सकती है कि इस वजह से भाई जाना चाहेंगे, या आप बढ़ाना चाहते हो तो आप देखिए कि उसमें बच्चा अपनी थिंकिंग लेकर आ रहा होगा। अच्छा, फिर उसके लिए उसके साथ बजटिंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं, छोटे छोटे भी आप क्या करना चाहेंगे। बच्चा अगर मिडिल स्कूल में है तो इसी टॉपिक को लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने किसी शहर में जाना है तो उसके लिए आपके पास क्या सामान होना चाहिए, कौन से जरा वसाइल होने चाहिए, क्या वहां तक पहुंचेंगे, और कौन सा जरिया ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं उस शहर तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों में ये लर्निंग इंक्रीज की जा सकती है। अच्छा, ये लर्निंग इंक्रीज करने का एक मौका भी हो सकता है, और पहले से जो सीखी हुई चीजें हैं वो उनसे आप जब सवाल करते हैं तो वो सवाल इस तरह होना चाहिए कि पेरेंट शुड बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द चाइल्ड। भाई आपने जो सीखा है वो सिखा दें, मतलब उसके बारे में सवाल इस तरीके से करें, अच्छा ये बताएं कि आपका जो आप बुक पढ़ रहे हैं इसमें मैथ्स का कौन सा टॉपिक पढ़ा जा रहा है, और अगर इसमें फ्रैक्शंस पढ़ाई जा रही हैं तो फ्रैक्शंस क्या हैं, मुझे इसके बारे में बता दें कि ये कैसे हमारे लिए काम करती हैं, हमारे लाइफ में कैसे यूज होती हैं, आइदर हमारे घर में या मार्केट में, या हमारी लाइफ में किस मरहले पे काम आएंगी, ऑफिस में काम आएंगी, घर में कहाँ पे काम आएंगी, उसके हवाले से बात की जा सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये स्टडीज करा रहे हैं, बच्चों को चीजें दे रहे हैं, देन आजकल के पेरेंट्स को जो एक चैलेंज है वो देखने में कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, स्क्रीन टाइम को कम करना, ये दोनों चैलेंजेस हैं। अच्छा, अब दोनों वाइस वर्सा भी हो सकते हैं।
آپ ایسا کریں کہ بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کو کوشش کیجیے کہ ان دنوں میں انوالو ضرور رکھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کٹ آف ہو جائیں اور بالکل نہ کریں, یا ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت وہ اسی فزیکل ایکٹیویٹی میں رہیں. تو اس کا بیلنس بنائے رکھنا بہت ضروری ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ اپنی ایون ڈے اسٹارٹ پہ ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز سے کر سکتے ہیں. ایون ایوننگ واک کو شامل کر سکتے ہیں اس میں. اور جب کبھی موقع ملے بچوں کو اسپورٹس گراؤنڈ میں لے کر جا سکتے. اگر سیف پلیس ہے گھر کے پاس تو وہاں پہ جانا چاہیے, اور اگر گھر کے پاس نہیں ہے تو موقع ضرور بنائیں کہ ایون ویکینڈ پہ اگر کسی گراؤنڈ میں لے کر جاتے ہیں اور بچے وہاں پہ کسی میچ میں کسی گیم میں انوالو ہوتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں, تو یہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا, فزیکل فٹنس کے لیے, فزیکل گروتھ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. پھر اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ بچوں کی دلچسپی اس میں برقرار رہے گی. وہ کوئی بھی اسپورٹس آپ کو جو اچھی لگتی ہے, وہ ٹینس ہو سکتی ہے, بیڈمنٹن ہو سکتی ہے, وہ کرکٹ ہو سکتی ہے, فٹ بال ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے رولز بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں. تو گھر کا کوئی بھی فرد جو یہ ذمہ داری لے ان ویکیشنز کے دوران, تو یہ فزیکل ایکٹیویٹیز, اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیلنس روٹین, صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ایک دن کا پلان ان کا کیسے گزر رہا ہے, اس میں اس کی گھر کی جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا. چاہے وہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کو سیٹل کر کے رکھنا, اپنا بستر خود سیٹ کرنا, اپنے ڈریسز کو مینٹین کرنا, اپنے جوتوں کو مینٹین کرنا, پراپر طریقے سے رکھنا, یا پھر کچن میں کوئی ان کو ڈشز کر دینا یا پلاس ساتھ رکھنا, یا گروسری کرنے کے لیے باہر جانا. یہ ذمہ داریاں ایج اپروپریٹ ہو سکتی ہیں, بہت چھوٹے بچوں سے لے کر ایون بڑے بچوں تک سب بچے اس میں انوالو ہوں گے. اور جو ذمہ داری آپ ان سے شیئر کریں گے, اگر آپ ان کو بتا دیں گے کہ یہ کام آپ کا ہے اور وہ کرنے کی طرف آئیں گے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس بچے میں پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو کوئی ذمہ داری شیئر کر دی جاتی. اور وہ ذمہ داری سے جب وہ اس روٹین لائف میں ذمہ داری لیتا ہے تو اسٹڈیز میں بھی ذمہ داری زیادہ لینا شروع کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچے ایکچولی خود اپنی اسٹڈیز کی ذمہ داری لیں. ٹیچرز بھی ان کو اسی لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسکول میں. یس, ٹیچرز آسک کوسچنز فرام دیم, ٹیچرز گیو ٹاسکس ٹو دیم, اور ان ٹاسکس کو چاہتے یہ ہیں کہ بچے خود کیا کریں, خود کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ انڈیپینڈنس ان کو دینا ہے. تو گھر میں پیرنٹس اس کے ساتھ یہ ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ ڈیورنگ ویکیشنز اسٹڈیز کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا, ان کی روٹین اسٹڈیز کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا, یہ بہت ضروری ہوگا. ریزن, تاکہ وہ اپنے جب گھر سے واپس اسکول میں آئے, روٹین میں آئے, تو تب وہ اپنی ڈسٹربنس نہ آئے, ان کو فزیکل کوئی ہنڈرنس نہ آئے, اس میں ان کے جاگنے میں ان کو کوئی فرسٹریشن نہ ہو جائے, پریشانی نہ ہو جائے. وہ انہیں پتا ہو کہ یس آج میرا روٹین ڈے ہے, اور لیکن میں بلکہ وہ ایکسائٹمنٹ فیل کریں گے کہ مجھے اسکول جانا ہے. اگر ان کے سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک نہیں ہوگی تو ڈسٹربنس ان کے واپس اسکول لائف میں آ کر ان کو سیٹل ہونے میں کچھ ٹائم زیادہ لگے گا. اینڈ ایز یو نو ویری ویل کہ ہم مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے. تو وی اسٹرانگلی بلیو کہ پیرنٹس اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, پیرنٹس اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس اسٹیبلٹی اور اسٹرکچر کے ساتھ جب بچہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ ریڈی ہوتا ہے اپنے کسی بھی چیلنج کو لینے کے لیے. اینڈ وٹ وی وانٹ سکسیس ان ہز فائنل فیز آف دس سیشن. تو فائنل فیز میں جانے کے لیے ہم اسکول بھی ہیلپ کر رہے ہیں, جس حد تک ممکن تھا پہلے کرتے رہے, اور جب بچے واپس آئیں گے پھر ان کو ٹریک پہ لائیں گے اور آگے رکھیں گے. بٹ ڈیورنگ ویکیشنز پیرنٹس کا ان کو اس سکسیس کی طرف لانے کے لیے ان کے ساتھ روٹین میں روٹین سیٹل کرنا, روٹینز میں بڑا کلیئر. اگر میں میسج یہ کہوں, ان کے سونے جاگنے کی روٹین بنانا, ان کا اسکرین ٹائم محدود کرنا. میں دوبارہ کلیئر کر دوں, محدود کرنا, ختم کرنا نہیں. ہمارا گول ختم کرنا نہیں ہے, محدود کرنا ہے, لمٹ کرنا ہے. فزیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کا فزیکل انوالو ہونا, کسی بھی ایکسرسائز میں, گیمز میں, اسپورٹس میں, یہ ضروری ہے, ضرور کروائیں. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, وہ ہے ذمہ دار ہونا. وہ ذمہ داری کے لیے آپ ان کو کچھ کاموں میں
ذمہ داریاں دیں جو وہی کرنے ہیں. بہت چھوٹا بچہ بھی ہے تو اسے پتا ہو کہ میں نے اپنے کھلونے کہاں سے لینے ہیں اور کہاں رکھنے ہیں. پھر تھوڑا بڑا ہے تو اپنے جوتے اور کپڑے کہاں رکھنے ہیں میں نے وہاں رکھنے کی روٹین بنانا. اور ایون تھوڑے زیادہ بڑے بچے ہو گئے ہیں تو کچن میں ہیلپ کر دینا, اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہیلپ کرنا, یا کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے ہی انہوں نے ان کے ذمہ لگانا ہے. فار ایگزامپل یہی کرنا کہ رات سونے سے پہلے یہ انشور کرنا کہ لائٹس آف ہیں, یہ کسی بچے کی ذمہ داری ہے. اور وہ ٹیپس بند ہیں, کوئی لیکیج نہیں ہو رہی کسی جگہ پہ, یہ کسی بچے کی ذمہ داری ہے گھر میں. تو جب آپ ان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو شیئر کرتے ہیں, اس سے اس کی شخصیت میں ذمہ داری لینے کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہیلپ ہوگی بچے کے لیے, بچے کے فیوچر کے لیے, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر بچے کی ایک مضبوط شخصیت پروان چڑھائیں اور اس میں اس کو لے کر آگے بڑھیں. سو ونٹر ویکیشنز آر ان اے وے اے گیپ فرام اسکول, بٹ اٹس ناٹ اے گیپ فرام لرننگ. یہ آپ کی مدد سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ فروٹفل لرننگ ہو سکتی ہے اس انوائرمنٹ میں جہاں وہ ریلیکس ہو اور اپنی چیزوں کو انشور کر رہا ہو کہ وہ ٹائملی ہو رہی ہیں. اسٹڈیز, اسکول اسٹڈیز کے ساتھ ان ٹچ رہنا فار دیز ویکیشنز اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ ونس دے کم بیک ان کے فائنل اسسمنٹس قریب ہوں گے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ پریشر. ہاں, یہ بالکل نہیں کہنا ان کو یہ بڑا ضروری ہے دیٹ ایگزام پاس آ رہے ہیں, پریشان نہیں کرنا, مطلب پریشان ہو جاؤ گے, کیسے ایگزام کرو گے. ایگزام کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. رادر اس کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ لیٹس گیٹ ریڈی فار دا اسکول, اور لیٹس گیٹ ریڈی فار دا اسسمنٹس. اب وہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر تیاری کرتے ہیں, یا چلیں تیار ہو جائیں کام کرنے کے لیے, اس کہنے میں ایک پازیٹیو افرمیشن ہے. یہ آپ کو ہیلپ فل رہے گی, آپ کے بچے کے لیے ہیلپ فل رہے گی. اور ایگزام کا پریشر نہیں ہے, بٹ فار پریپیئرنگ فار اینی چیلنج ان لائف. اور ریلز میں ویسے بھی ایگزام کو ایک پریشر کے طور پر نہیں لیا جاتا, اور بچے کو پریشرائز کرنا ہرگز مقصد نہیں ہوتا. ہاں, اٹس اے ریہرسل فار لائف. بچے نے ایک سٹیج پر پہنچنا ہے اور جانا ہے, اور اس کی شخصیت کی تکمیل کے لیے, اس کی شخصیت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پریکٹسز سے گزرے. تو ریل چاہتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل پرسنالٹی بن کر آگے بڑھے. اس میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہوگا. اور اس ونٹر ویکیشن کو ٹیک دس ونٹر ویکیشن ایز اے بلیسنگ, ایز این اپرچونٹی آف لرننگ ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ. اور بچوں کو بھی اس کے بارے میں پوری طرح آگاہ کیجیے, سپورٹ کیجیے. دس از واٹ وی وانٹ آل دا نیو پیرنٹس ٹو نو اباؤٹ کہ ڈیورنگ ویکیشنز آپ کا رول کتنا اہم ہو جاتا ہے. اور نوعیت سے روٹین میں تو بچے اسکول آتے ہیں فار 5 to 6 hours اسکول میں ٹائم گزارتے ہیں, اور ٹیچرز ان کو اس طرح ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اکیڈمیکلی بھی ان کے ساتھ رہیں. پھر اسکولس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو گیم اپرچونیٹیز تھی, ان کو کریٹیوٹی کی طرف بھی لے کر آتے ہیں. کچھ رسپانسبلٹیز ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کہ اپنی چیزیں خود رکھیں اور خود لیں. تو یہی پریکٹسز اگر آپ گھر میں بھی جاری رکھیں گے تو وی ایکسپیکٹ کہ وین دے کم بیک they will be fully ready for their final phase of this session. And this is what we want together. Inshallah, with both partners, جب ہم لوگ مل کے بچے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو he will be definitely stepping ahead to becoming a successful person in life. تو ہم ہمارے اس پیغام کے ساتھ I would go or say Allah Hafiz to all of you.